أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر 423 صحيح البخاری میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نماز رات کو پڑھا کرتے تھے وہ اپنے حجرے مبارک میں پڑھا کرتے تھے. تو عائشہ صدیقہ سے روایت کچھ اس طرح ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تمام نمازیں اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے اور حجرے کی دیوار چھوٹی تھی تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دیکھ لیا اور کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا کرنے کھڑے ہو گئے. پھر صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا. پھر دوسری رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے. 2 رات یا 3 رات لوگوں نے یہاں تک کہ جب اس کے بعد رات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بیٹھے رہے اور نماز پڑھنے نہیں نکلے. صبح کو لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس بات کا خوف کیا کہ اس التزام کی وجہ سے کہیں نماز تہجد تم پر فرض نہ کر دیا جائے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی جو بھی نمازیں ہوتی تھی وہ اپنے حجرے مبارک میں ادا کرتے تھے. لیکن جو حجرے مبارک کی دیوار تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم آسانی سے نظر آ جاتا تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو کچھ لوگوں سے مراد ہے کہ صحابہ کرام میں کیونکہ صحابہ کرام جو بھی عمل دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نئے کچھ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم اس عمل میں شامل ہو جائیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کوئی نماز ادا کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا شروع کر دی اور ایسے کہ صبح ہوئی اور انہوں نے اس کا چرچا لوگوں میں کیا. اور جب دوسری رات آ گئی تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پھر باندھی تو وہ جو صحابہ تھے یا وہ جو لوگ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے ایک بار پھر کھڑے ہو گئے. اور ایسے 2 یا 3 یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ وہ لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر گئے. لیکن جب اس کے بعد رات آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے اور وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہے. اور جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے یا لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کل کیوں نماز کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ اس جو میں عمل کر رہا تھا میں تہجد پڑھ رہا تھا میرے اس بات کی میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اگر میں کر رہا ہوں تو آپ بھی کر رہے ہو تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نماز تہجد کہیں تم پہ فرض نہ کر دے. درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. تو اس کے بعد ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 424 باب نماز تہجد رات کی نماز کا بیان. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث میں حدیث نمبر 423 سے اتنا زیادہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تشریف لائے اور فرمایا میں نے جو دیکھا اسے سمجھ لیا یعنی تم کو عبادت کا شوق ہے تو اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو کیونکہ آدمی کی نمازوں میں افضل نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں سوائے فرض نماز کے. تو حضور محمد صلی اللہ یہاں پر زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حدیث نمبر جو ابھی ہم نے بیان کی حدیث نمبر 423 تو اس میں سے صرف اتنا سا زیادہ ہے کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس جو اگلی صبح ہوئی تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لائے اپنے جو صحابہ تھے ان کے جو دیوان تھا اس میں تشریف لائے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو جو ہے عبادت کا بہت زیادہ شوق ہے. صحابہ کرام کو عبادت کا بہت زیادہ شوق تھا تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو جو ہے عبادت کا بہت زیادہ شوق ہے اور آپ ہر عمل میں جو ہے حصہ لینا چاہتے ہیں. تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کی جو سب سے زیادہ افضل نمازیں ہوتی ہیں وہ کہاں پر ہوتی ہیں جو وہ گھر میں پڑھتا ہے. سب سے زیادہ فائدہ مند نمازیں کون سی ہوتی ہیں جو وہ گھر میں ادا کرتا ہے سوائے کس نماز سوائے فرض نماز کے. مطلب فرض نماز کے بغیر ہمیں سننا چاہیے کہ سنت ہمیں اپنے گھر میں ادا کرنی چاہیے نہ کہ مسجد میں. وہ کبھی کبھار کے جب ہمیں کوئی ضرورت پڑے تب ہم مسجد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس وقت ہے ٹائم ہے تو ہم جو ہے اس نماز کو گھر میں ادا کر سکتے ہیں اور اس سے ہمارے گھر میں جو ہے برکتیں بھی آئیں گی. اور اس کے بعد حدیث نمبر 526